سب مجھے ذاکر شاہ شہداء کہتے ہیں، سب مجھے ذاکر شاہ شہداء کہتے اے سلامی اسے افضل خدا کہتے ہیں، سب مجھے ذاکر شاہ شہداء کہتے ہیں، آستان شہ مظلوم کا اللہ میں شرف بادشاہوں کو بے اس در کا گدا کہتے ہیں، سب مجھے ذاکر شاہ شہداء کہتے ہیں، بیڑیاں دیکھ کر عابد کی سکینہ نے کہا کون سا پہنے ہو زیور اسے کیا کہتے ہیں، بولے سجاد کے مشہور ہے زنجیر مگر ہم اسے سلسلے صبر و رضا کہتے ہیں، سب مجھے ذاکر شاہ شہداء کہتے در عظمت پہ جو حر آیا تو فضا نے کہا اہل بیت نبوی تجھ کو دعا کہتے ہیں، سب مجھے ذاکر شاہ شہداء کہتے ہیں، بولی زینب میرے بازو سے رسن کھلوا دو یا علی آپ کو سب عقدہ کشا کہتے ہیں، سب مجھے ذاکر شاہ شہداء کہتے ہیں، جب کہا ہند نے تم کون ہو بولی زینب کیا بتاؤں مجھے محبوب بلا کہتے ہیں، سب مجھے ذاکر شاہ شہداء جنت میں جنت کے حقدار جائیں گے، قسم علی کی علی کے حبدار جائیں گے، در جنت پہ کھڑی زہرا کہتی ہیں جنت میں میرے لال کے عزادار جائیں گے۔ چوتھے امام کے حوالے سے نعرہ صلوات۔ شام کے زندان میں یہ تحفہ دیا سجاد نے، شام کے دربار میں، شام کے زندان میں یہ تحفہ دیا سجاد نے، اور ہم کو راز بندگی سمجھا دیا سجاد نے۔
ہم کو راز بندگی سمجھا دیا سجاد نے، اور خنجروں کو شاہ نے دی ہے زکوٰۃ تشنگی، خنجروں کو شاہ نے دی ہے زکوٰۃ تشنگی، اور بیڑیوں کو خون کا صدقہ دیا سجاد نے، اور بیڑیوں کو خون کا صدقہ دیا سجاد نے۔ اور تھک گئی تھی بیڑیاں، منزل بہت دشوار تھی، تھک گئی تھی بیڑیاں، منزل بہت دشوار تھی، اور بیڑیوں کو شام تک پہنچا دیا سجاد نے، بیڑیوں کو شام تک پہنچا دیا سجاد نے۔ اور لاکھ زنجیروں میں جکڑا تھا، امام وقت تھا، لاکھ زنجیروں میں جکڑا تھا، امام وقت تھا، وقت سے ہر راستہ سمجھا دیا سجاد نے، وقت سے ہر راستہ سمجھا دیا سجاد نے۔ اور پر خطر ماحول میں بے خوف چل کر اے حسین، پر خطر ماحول میں بے خوف چل کر اے حسین، آپ کے انکار کو رستہ دیا سجاد نے، آپ کے انکار کو رستہ دیا سجاد نے۔ اور پتھروں کے شہر میں یہ ہے فن شیشہ گری، پتھروں کے شہر میں یہ ہے فن شیشہ گری، شام کے دربار میں خطبہ دیا سجاد نے، شام کے دربار میں خطبہ دیا سجاد نے۔ اور کیسے ہوتی ہے نماز، کس کو کہتے ہیں نمازی، کیسے ہوتی ہے نماز، کس کو کہتے ہیں نمازی اور کیسے ہوتی ہے نماز، قید خانے میں بھی یہ سمجھا دیا سجاد نے۔ اور کربلا سے شام تک طے کر کے کانٹوں کا سفر، کربلا سے شام تک طے کر کے کانٹوں کا سفر، اہل حق کو پھول سا رستہ دیا سجاد نے، اہل حق کو پھول سا رستہ دیا سجاد نے۔ اور اس کو جس بیمار نے دیکھا وہ اچھا ہو گیا، اس کو جس بیمار نے دیکھا وہ اچھا ہو گیا، اور اپنی بیماری کو وہ چہرہ دیا سجاد نے، اپنی بیماری کو وہ چہرہ دیا سجاد نے۔ اور آخری ہے کہ آنکھ کے ساگر چھلک اٹھیں کہیں جب یا حسین، آنکھ کے ساگر چھلک اٹھیں کہیں جب یا حسین، یہ غم سرور کا پیمانہ دیا سجاد نے، یہ غم سرور کا پیمانہ دیا سجاد نے۔ نعرہ صلوات۔ پورا ہوا نہ شاہ کا لشکر تیرے بغیر، پورا ہوا نہ شاہ کا لشکر تیرے بغیر، آدھی ہے کر بلالی اصغر تیرے بغیر، یہ اور بات ہے کہ تو ابھی بولتا نہیں، یہ اور بات ہے کہ تو ابھی بولتا نہیں، خاموش ہے شہادت سرور تیرے بغیر، صدقے میں تیرے بھر گئیں ماؤں کی گودیاں، صدقے میں تیرے بھر گئیں ماؤں کی گودیاں، آباد ہو سکا نہ کوئی گھر تیرے بغیر، اور تو ہے تو میرے واسطے پتھر بھی پھول ہے، تو ہے تو میرے واسطے پتھر بھی پھول ہے پھول میرے واسطے پتھر تیرے بغیر،
جینے کو جی رہے ہیں مگر عسکری کے لال، بے لطف زندگی کا ہے منظر تیرے بغیر، اتنا لہو بہا کے زمیں لال ہو گئی، اتنا لہو بہا کے زمیں لال ہو گئی، بدلا نہ پھر بھی جنگ کا منظر تیرے بغیر، پورا ہوا نہ شاہ کا لشکر تیرے بغیر۔ شکریہ۔ خالق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، جب رسول کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو رسول اکرم نے فرمایا، اللہ نے حکم دیا رسول ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، رسول ان سے کہہ دو کہ یہ تمہاری اتباع کریں، جب تمہاری اتباع کریں گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ دو چار والی بات ہے، ہم دعویٰ کر رہے ہیں اللہ سے محبت کا کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو میری اتباع کرو، لیکن اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ قل، رسول ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ کہ یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، فاتبعونی، تو یہ میری اتباع کریں، یعنی رسول کی اتباع کریں۔ اب جب رسول کی اتباع کریں گے تو یہ اپنے دعوے میں سچے کہلائیں گے، کہ جب رسول کی اتباع ہوگی تبھی ان کے یہ محبت کا دعویٰ ہے، تبھی یہ ثابت ہوگا کہ ہاں واقعاً تم سچے ہو۔ اور جب تم رسول کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں چاہنے لگے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ چونکہ زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے جو بھی معروضات ہیں بہت توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ حاصل ہوگا، کچھ لے کے اٹھیں گے۔ ایک صلاح بھیج دیں محمد چونکہ اس کے بعد بھی ایک مجلس ہے انشاءاللہ، بس یہیں سے چلے جائیے گا تو تاکہ وہ بھی مجلس فوراً شروع ہو جائے، نہیں بہتر آپ منتشر ہو جائیں گے تو پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کس بات کا ہے؟ اللہ سے محبت کا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو اتباع کس کی کرنا ہے؟ رسول کی کرنا ہے۔ جب رسول کی اتباع کرو گے تو اتباع رسول کا انعام جو اللہ کی طرف سے ملے گا وہ یہ ملے گا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اب دو گروہ سامنے آ گئے، ایک وہ کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جن سے اللہ محبت کر رہا ہے۔ ایک اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اور دوسرا وہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کر رہا ہے۔ بس یہیں سے جڑ جائیے گا۔ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ کہ رسول کی اتباع کرنا پڑے گی۔ اگر اتباع رسول نہیں ہے تو اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور جب اتباع رسول نہیں ہے تو اللہ بھی اس کو محبت سے نہیں دیکھے گا، نہ اس سے محبت کرے گا۔ دو گروہ سامنے آ گئے۔ اب دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یا جو لوگ اللہ سے محبت کا میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں عیب بھی انہی میں پایا جا رہا ہے۔
دعویٰ کر رہے ہیں، اب ہیں نہیں ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں۔ آپ گئے مسجد میں، مولانا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں بھائی میں کیوں نہیں محبت کرتا۔ تو جب اللہ سے محبت کرتے تو اتباع کس کی کرتے ہیں؟ رسول کی۔ کا رسول کا اخلاق تو ایسا تھا کہ وہ جس سے بھی ملتے تھے مسکرا کے ملتے تھے، جس سے ملتے تھے بہت نرم لہجے سے گفتگو کرتے تھے، لیکن آپ کا لہجہ تو سخت ہے، آپ تو کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آتے، اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ایک مثال، اور آگے بڑھیے، بڑے بڑے حافظان قرآن کے پاس پہنچ جائیے، بھائی آپ اللہ سے محبت کرتے؟ کہاں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کہ جب اللہ سے محبت کرتے تو رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ کا کیا مطلب ہوا؟ کہ بھائی رسول نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو آپ حافظان قرآن ہیں، آپ قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہیں، آپ کا اخلاق رسول کے اخلاق سے میچ نہیں کرتا، آپ کا کردار رسول کے کردار سے میچ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ دعویٰ کرنے والے ہیں، ممکن ہے جو دعویٰ کر رہے ہوں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہوں، ان کا کردار عیبدار ہو، ان کے کردار میں عیب پایا جائے۔ آج آپ دیکھیں یہ آتنکواد جو پھیل رہا ہے، یہ دہشت گردی پھیل رہی ہے، یہ قتل ہو رہا، مظلوموں کا قتل ہو رہا ہے، ان سے پوچھیے جو قتل کر رہے ہیں آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کہیں گے ہاں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ کہ بھائی دلیل کیا ہے؟ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، ہم قتل بھی کر رہے ہیں تو نعرہ تکبیر کے ساتھ قتل کر رہے ہیں۔ اب اس کو آپ کربلا تک لے جا سکتے ہیں، کیونکہ کربلا میں بھی قتل حسین ہو رہا ہے، نعرہ تکبیر بلند ہو رہی ہے، یعنی قتل حسین ہو رہا ہے، نعرہ تکبیر۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ دعویٰ کرنے والے ضروری نہیں ہے کہ وہ بے عیب ہوں، ان کے اندر برائیاں پائی جا سکتی ہیں، لیکن ایک گروہ یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ کر رہا ہے، تو ممکن ہے یہ دعویٰ کرنے والے جو دعویٰ کر رہے ہیں ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، ان کے اندر عیب بھی پایا جائے، کمیاں بھی پائی جائیں، نقص بھی پایا جائے، برائیاں بھی پائی جائیں، گناہ بھی کر رہے ہوں، قتل بھی کر رہے ہوں، کسی پر تہمت بھی لگا رہے ہوں، کسی پر الزام بھی لگا رہے ہوں، کسی کا حق غصب کر کے بیٹھے ہوئے بھی ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کو آپ کہیں تک لے جائیے۔ اب تو یہ وہ لوگ معاملہ ہے جہاں یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ اب اس محبت کو ثابت کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہ رسول کی اتباع کرنا پڑے گی۔ فاتبعونی، رسول کی اتباع کرو۔ جب رسول کی اتباع کرو گے تو تم کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، رسول کی اتباع ہی بتا دے گی کہ تم واقعی اللہ کے چاہنے والے ہو۔ ایک صلاح بھیج دے محمد رال محمد پر۔ رسول کی اتباع ہی بتا دے گی، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اتباع رسول میں آ رہے، جب اتباع رسول میں آ رہے تو اب مسئلہ کیا ہوا آگے بڑھ کے؟ کہ یحببکم اللہ، جب تم رسول کی اتباع کرو گے اللہ تم سے، تو تلاش کیجئے وہ کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ افراد جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دنیا میں اتنے سارے مسلمان پائے جاتے ہیں، اتنے سارے لوگ پائے جاتے ہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن سے اللہ محبت کر رہا ہے؟ چلیے ایک چھوٹا سا سفر شروع کرتے ہیں۔ مسجد میں پہنچے، مولانا صاحب آپ نماز پڑھاتے ہیں، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں۔ کیا اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ ہے کوئی ایسا جو یہ کہہ دے کہ نہیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ مولانا صاحب بتائیے، اللہ بھی آپ سے کہا بھائی اس کو تو ہم بتا نہیں سکتے کہ اللہ محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ بڑے عالم کے پاس پہنچیے، مولانا صاحب اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ کہا ہم بتا نہیں سکتے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟
اور ان سے بڑے علماء کے پاس پہنچ جائیے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں تلاش کس کو کرنا ہے؟ جن سے اللہ محبت کر رہا ہے۔ ہم نے مسجدوں میں، ہندوستان کی مسجدوں میں ڈھونڈ ڈالا، کوئی ایسا نہیں ملا جو یہ کہہ رہا ہو کہ یقین سے کہہ دے کہ نہیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ مدرسوں میں ڈھونڈ ڈالا مگر ہم کو کہیں نہیں ملا، علماء کی بزم میں دیکھ لیا، زاہدوں کی بزم میں دیکھ لیا، نمازیوں کی بزم میں بھی دیکھ لیا۔ بھائی اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ کہ ہم بتا نہیں سکتے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ پھر کہا چلیے ایسی سرزمین پر کہ جہاں بہت مقدس سرزمین ہے، ہمارے ساتھ ایک صاحب اور بھی تھے، پہنچ گئے مدینہ منورہ۔ اب مدینہ منورہ کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، مسجد نبوی کا جو امام ہے اس سے پوچھا کہ تمہیں اللہ چاہتا ہے؟ کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب ہم تلاش کر رہے ہیں نا، ڈھونڈ رہے ہیں نا، تلاش کرتے کرتے اب یہ تصوراتی گفتگو ہو رہی ہے اس وقت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک گھر سے آواز آئی، اے ہندوستان کے فقیروں کہاں ٹہل رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ اب جب آواز آئی تو ہم متوجہ ہوئے کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کے فقیروں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پہچانتا بھی نہیں، ہم کچھ تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ کہ آپ کون؟ کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مراد پوری ہونے والی ہے۔ ہم تلاش میں کس بات کی نکلے ہیں؟ اللہ کس سے محبت کرتا ہے، اس کو تلاش کریں۔ اب رسول اکرم کے پاس تشریف لے گئے، یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ کہ کس لیے آئے ہو؟ کہ ہم یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اللہ کو کون، اللہ کس کو چاہتا ہے۔ کہ یہ ڈھونڈنے کے لیے اتنی دور چلے آئے؟ کہ ہم نے کہا ہندوستان میں ہم کو کوئی نہیں ملا، آپ بتائیے کہ یحببکم اللہ، جن کو اللہ دوست رکھتا ہے، جن کو اللہ چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک نہیں ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، یہ پوری قوم ہے، پورا قبیلہ ہے کہ جس کے ہر فرد کو اللہ چاہتا ہے۔ اور قوم ایک سے نہیں بنتی، دو سے نہیں بنتی، 12 ہو 14 ہو تب جا کے کم سے کم قوم بنتی ہے۔ 12 14 5 کم سے کم اتنے لوگ تو ہوں تبھی تو قوم کہلائے گی۔ تو کہا اس کی تلاش میں آیا کہ کون، کس کو اللہ چاہتا ہے۔ ہاں، کہا کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بالکل صحیح جگہ پہ آئے ہو۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے کون ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے رسول کو سب جانتے ہیں کہ اللہ حبیب ہے نا، حبیب خدا ہے، اللہ ان کو چاہتا ہے۔ رسول اور بتائیے۔ کہا جا کے گھبرا کیوں رہا ہے، پریشان کیوں رہا ہے؟ یا رسول اللہ بتا دو۔ کہا جنگ خیبر میں آ جانا، میدان خیبر میں پہنچ جانا، وہاں تم کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کو کون چاہتا ہے اور اللہ کس کو چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے یہی تو فرمایا تھا، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ کا چاہنے والا ہوگا، اللہ اس کو چاہنے والا ہوگا۔ ایک سلام دے محمد را علی محمد را۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فرد ایسے ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کو اللہ چاہتا ہے۔ اب جب اللہ چاہتا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے رسول کی اتباع، رسول کی پیروی، یہ اللہ کے چاہنے والے کیسے بنے؟ کہ انہوں نے رسول کی اتباع کی تھی، رسول کی پیروی کی تھی۔ اب ظاہر سی رسول ہمارے درمیان نہیں، ہمارے سامنے نہیں ہے، تو کہا پھر کیسے معلوم ہو؟ کہ جن کو اللہ چاہتا تھا تم ان کو دیکھتے چلے جانا، یہ کس طریقے سے رسول کی پیروی کر رہے ہیں، تم کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا۔ ان کی پیروی گویا کہ رسول کی پیروی ہوگی، ان کی پیروی گویا کہ رسول کی پیروی ہوگی۔ اب یہ پیروی کرنے والے کون ہیں؟ کہا علی ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہیں، کہ جن کو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی پیروی رسول کی پیروی ہے، رسول کی پیروی خدا کی پیروی ہے۔ ایک سلام دے محمد را علی محمد پر۔ بھائی اسی لیے آپ دیکھیں رسول اکرم نے کیا فرمایا،
علی کا ذکر عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ کہ اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر خدا کا ذکر ہے, خدا کا ذکر عبادت ہے. اب میں یہاں تک آپ کو لے آیا, ظاہر اس میں تفصیل مجھے جانا نہیں ہے. یہ مجلس اتباع رسول کے لیے بہترین دلیل ہے, اس لیے کہ ان مجلسوں میں جو ہم کو مل رہا ہے, جو ہم کو دیا جا رہا ہے, اسرا بیت محمد و آل محمد پر دیکھو, اسرا بیت محمد و آل محمد پر جلدی سلوات پڑھتے ہوئے اندر چلے آئیے, تھوڑا جلدی سے, کیونکہ دیکھو اسرا بیت محمد و آل محمد پر. ادھر ہے جگہ, اس طرف بھی جگہ ہے, ادھر ہے. بھائی بانیان مجلس کی طرف سے جو ہمیں حکم ہے وہ 20 منٹ کا حکم ہے, اور ظاہر سی بات اس سے اگر 5-7 منٹ آگے ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا, معذرت چاہوں گا, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے تھوڑے سے معروضات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر کبھی کبھی وقت آگے نکل جاتا ہے. تو یہ مجلسیں اتباع رسول کی, چونکہ یہاں بتایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, تعلیم دی جاتی ہے کہ جس فرش پہ آپ بیٹھے ہیں یہ فرش حسین ابن علی ہے, اور یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اتباع رسول کی ہے, اور ایسی اتباع رسول کی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا, اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا. آپ دیکھیں, یہی تو ارشاد فرمایا, یہی تو میدان کربلا میں یہی تو ایک آخری جملہ ہے نا کہ جس کو آپ برابر سنتے رہتے, اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف, تیرا رب تجھ سے راضی, تو اپنے رب سے راضی ہو جا. عجیب و غریب جملے ہیں کہ تیرا رب تجھ سے راضی, تو اپنے رب سے راضی ہو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ 3 جملے بہت اہم ہیں, اور 3 جملے کم سے کم 3 مجلسوں کا عنوان ہو سکتے ہیں. تیرا رب تجھ سے راضی, تو اپنے رب سے راضی ہو جا. اس کا مطلب یہ حسین نے ایسی اتباع کی ہے, ایسی اتباع کی ہے. دنیا اتباع رسول اس حد تک کر سکتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے, لیکن حسین نے اس اتباع کو اتنی معراج دے دی ہے کہ آواز قدرت آئی کہ میں تجھ سے راضی تو ہوں, اب تو مجھ سے راضی ہو جا. یعنی اب رضایت کس کی؟ حسین کی رضایت چاہیے. تو پہلا معاملہ یہ ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ میرے بندوں میں داخل ہو جا. اب بتائیے, یہ بندہ ہونا بھی بہت کمال کی بات ہے. ہر کوئی حق بندگی ادا بھی نہیں کر سکتا. ابھی آپ نے پوری مجالس سے سنی ہے, اس سے پہلے میں نے سنی ہے, حق بندگی ہر کوئی ادا نہیں کر سکتا. اب جب انسان حق بندگی ادا کر دیتا ہے اور اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اور بندگی کی معراج پر پہنچ جاتا ہے, تو آواز قدرت کیا آتی ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. بندہ کہاں گیا؟ کہ معراج کی بلندیوں پر گیا. کہ اس لیے کہ انہوں نے بندگی کے معراج کو طے کیا تھا, تو اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے. تو یہ وہ بندگی ہے کہ ہر کوئی اس بندگی کے حق کو ادا نہیں کر سکتا, لیکن حسین نے بندگی کا حق اس انداز سے ادا کیا. تو آواز قدرت کیا آئی؟ میرے بندوں میں داخل ہو جا. اللہ کا ہر انسان بندہ بننا چاہتا ہے, لیکن حسین اس بندے کا نام ہے کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جائے. 2 مرحلے. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی, میری جنت میں داخل ہو جا. مطالبہ کس سے ہے؟ کہا کس سے جا رہا ہے؟ حسین ابن علی. تو میری جنت میں داخل ہو جا. تب حسین کا عزادار فرش عزا پر آئے اور جنت کی لالچ میں آئے تو کیا بات ہے. ثواب کی خاطر آئے تو پھر کوئی کمال تو نہیں ہے نا. جہاں جس ذات سے تم منسوب ہو, جس ذات سے تم نے نسبت پیدا کر لی, اس کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری جنت میں داخل ہو جا. ہمارا بس اتنا کام ہے
کہ حسین کے نقش قدم پر چلتے چلے جاؤ، جنت تم آگے آگے ہوگی، جنت تمہارے پیچھے پیچھے ہوگی۔ ایک صلاۃ بھیج دیں محمد را آل محمد۔ اب دیکھیے یہ فرش اعضا بہت اہم ہے۔ فرش اعضا سنوارنے کا، کردار کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین وسیلہ ہے۔ اگر اس فرش اعضا پر آ کر انسان نہ سنور سکا تو میں سمجھتا ہوں زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں وہ سنور جائے۔ یہ بتائیں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، محرم میں بھی میں نے مجلسیں پڑھی، ایام اعضا میں میں نے پڑھی، اب آپ کتنی ساری باتیں آپ کاؤنٹ کریں گے تو میرا خیال سینکڑوں کی تعداد میں نے آپ سے باتیں کی ہیں، گفتگو کی ہے، نکات بیان کیے ہیں۔ میں ابھی آپ سے یہ کہوں کہ بھائی آج مغرب کی نماز کینسل، آپ مان لیں گے؟ بھائی ابھی ڈیڑھ مہینے سے آپ مسلسل میری باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ بھائی ایک بات یہ بھی سن لیجیے، آپ کیا کہیں گے؟ مولانا آپ کو مسجد سے کینسل کیا جا سکتا ہے لیکن مغرب کی نماز کینسل ہوگا نا؟ بھائی آپ کے اندر یہ شعور کہاں سے پیدا ہوا؟ آپ ہماری اتنی صحیح سن رہے تھے، ایک غلط سن لینا تو کیا بات ہے؟ کہا مولانا اگر کہیں اور بیٹھے ہوتے تو سن لیتے، لیکن فرش اعضا پر بیٹھے ہیں اس لیے آپ کی غلط بھی نہیں سن سکتے۔ بھائی کہیں اور اگر آپ کہتے تو پتہ نہیں مولانا کو کیا ہوگا، لیکن یہاں ہم کہتے ہیں، اعلان کر دیں، کیا ہوگا ایسا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ یہ فرش اعضا کی دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نہ ذاکر غلط بیان کر سکتا ہے، نہ سامعین باطل سن سکتے ہیں۔ بہت توجہ رکھیے گا، نہ ذاکر کچھ غلط بیان کر سکتا ہے، حق نہیں ہے کہ وہ بیان کرے، نہ آپ غلط سن سکتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہوا کتنا زمانہ ہو گیا؟ 1400 سال کم و بیش۔ 1400 سال بعد آج یہ اثر ہے کہ فرش اعضا پر بیٹھ کر نہ غلط سن سکتے ہیں نہ غلط کہہ سکتے ہیں۔ تو جب ہم عزادار ہو کے غلط سن نہیں سکتے تو وہ تو حسین ابن علی تھا، جب آج ہم غلط سن نہیں سکتے تو حسین غلط کا ساتھ دے کیسا سکتا تھا؟ ایک صلاح بھیج دے محمد را آل محمد پر۔ بھائی جب ہم 1400 سال کے بعد آج غلط کوئی ایسی وہ بھی بات نہیں ہے۔ بھائی ہم بہت ساری باتیں صحیح کہہ رہے ہیں، ایک اس میں سے غلط بھی کہہ دیں ہم کہ نہیں آپ یہ کر لی، آپ مان لیں گے؟ کہا نہیں، آپ کی صحیح مانیں گے، ہم آپ کی غلط نہیں مان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش اعضا حق کا علم بردار ہے، فرش اعضا کردار ساز ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ہم اپنے اپنے گھر بناتے ہیں، کس کے لیے بناتے ہیں؟ اپنے لیے بناتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، مگر مجھے بتائیں حسین نے جو گھر بنایا وہ اپنے لیے بنایا یا قوم کے لیے بنایا؟ یہ فرش اعضا کس کا فرش ہے؟ یہ بارگاہیں کس کا گھر ہے؟ کہ حسین کا گھر ہے۔ کہ ہم اپنا گھر اپنے لیے بناتے ہیں، حسین نے اپنا گھر اپنے لیے نہیں بنایا بلکہ قوم کے لیے بنایا کہ تم یہاں آؤ تاکہ تمہارے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایک صلاح بھیج دے محمد را آل محمد پر۔ تو یہ فرش اعضا ہے، یہ حسین کی اتباع ہے، اور حسین کی اتباع کے لیے، اہل بیت کی اتباع کے لیے آپ کو کردار سے واقف ہونا پڑے گا، آپ کو کربلا سمجھنا پڑے گی، آپ کو حسین کی معرفت حاصل کرنا پڑے گی، اہل بیت کی معرفت حاصل کرنا پڑے گی۔ بغیر معرفت کے اتباع مکمل نہیں ہو سکتی، بغیر معرفت کے، بغیر پہچان کے اتباع مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہوتا یہی ہے کہ اگر معرفت نہیں ہوتی تو پھر مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ کیسی مشکل پیدا ہو جاتی ہے؟ بھائی آپ نے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مولانا کو اسلام سمجھ لیتے ہیں، شریعت سمجھ لیتے ہیں، غلطی یہی ہو جاتی ہے۔ اب جیسا مولانا کر رہے ہیں وہ ویسی ہم
مولانا کی اتباع نہیں ہوتی ہے، مولا کی اتباع ہوتی ہے۔ مولانا کی اتباع کرو گے تو پھر غلط راستے پہ جا سکتے ہو، لیکن مولا کی اتباع کرو گے تو غلط راستے پر نہیں جا سکتے۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے، سن لیجئے۔ ایک جگہ ایک مولوی صاحب گئے، انہوں نے تبلیغ کی، تو کچھ لوگ جو ہے اسلام کے دائرے میں مسلمان ہو گئے، آ گئے، اسلام قبول کر لیا، مسلمان بن گئے۔ اب نماز کا وقت ہوا، اب مولانا آگے نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے جو تازہ مسلمان ہیں نا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہا، اب وہ مولانا کو کھجلی لگی، انہوں نے کھجا لیا، مولانا کو کھانسی آئی، چونکہ اتباع کس کی ہو رہی ہے؟ کرنا کس کی ہے؟ اتباع کس کی کرنا ہے؟ مولا کی کرنا ہے، مولانا کی نہیں۔ مولانا کی کرو گے تو گمراہی کا امکان ہے، مولا کی کرو گے تو گمراہی کا امکان نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا الحق مع العلی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ ایک صلاۃ بھیج دے محمد را آل محمد۔ یہ فرش عذاب بہت مقدس ہے، اس کے تقدس کو برقرار رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایسے ادب سے بیٹھنا ہے، سلیقے سے بیٹھنا ہے، طریقے سے بیٹھنا ہے، آنا ہے، تو جو آداب ہیں فرش عزا کے ان آداب کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ جو حق فرش عزا ہے اس فرش عزا کے حق کو ادا کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا حق فرش عزا کا میری نگاہ میں یہ ہے کہ اس فرش کو حسین کا فرش ہی رہنے دو، سیاست کا فرش نہ بناؤ۔ اپنے باپ کی جاگیر نہ سمجھو، اپنی جاگیر نہ سمجھو، اپنا حق نہ سمجھو۔ یہ حسین کا ہے، حسین کا کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس کو سیاست کا اکھاڑا مت بناؤ، اس کو جو ہے اپنی جاگیر نہ سمجھو۔ یہ فرش حسین کا فرش ہے، اگر حسین کا فرش سمجھ کے آؤ گے تو سلیقے سے بیٹھو گے، طریقے سے بیٹھو گے، یہاں سے کچھ لے کے جاؤ گے۔ اگر اپنا فرش سمجھ کے آؤ گے، اپنی جاگیری سمجھ کے آؤ گے تو ممکن ہے کسی کو آنے دو، کسی کو آنے نہ دو۔ لیکن حسین کا فرش ہے، یہاں سب آئیں گے، اپنا بھی آتا ہے تب بھی آئے گا، غیر ہے تب بھی آئے گا۔ یہ فرش حسین ابن علی ہے۔ ایک صلاۃ بھیج دیں محمد۔ بس میں نے گفتگو کو ختم کر دیا۔ یا علی یا علی یہ ہمارے سفر ہے، ظاہر سی بات ہے، اور کل کی تاریخ جو گزری ہے یعنی 10 سفر المظفر، قیامت کی تاریخ ہے۔ ایسی میں نے 12 مجلسوں میں یہ بات کہی ہے کہ شہادت حسین ابن علی کے بعد حسین سے جو جتنا قریب تھا، ظالموں نے ظلم بھی اس پر اتنا ہی زیادہ کیا ہے۔ سب سے زیادہ قریب کون تھا؟ سکینہ تھی نا، جس کو حسین نے نماز شب میں مانگا تھا، معبود ایک ایسی بیٹی دے دے جو میں اس سے محبت کروں، وہ ہم سے محبت کرے۔ آپ نے کئی مراحل سنے ہیں عزیزوں کہ جناب سکینہ پر سب سے زیادہ ظلم کیے گئے، اور ذرا سوچے، تصور کریں 4 سال کی بچی اور ظلم کی انتہا کیا ہے۔ اور یہ کہہ کے ظلم کیے جا رہے ہیں عزیز، یہ کہہ کے ظلم کیے جا رہے ہیں، یہ کہہ کے ظلم کیے جا رہے ہیں سکینہ ہم تم کو ستائیں گے
حسین کی روح تڑپے گی، یہ کہہ کے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ کیسے ظلم کھسائے سے جناب سکینہ نے عزیزوں، مقاتل لکھتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ اس بچی کو شہادت حسین کے بعد تماچے مارے گئے، وہ گوشوارے جو حسین نے اپنے ہاتھوں سے پہنائے تھے ان گوشواروں کو کانوں سے اتارا نہیں گیا ہے بلکہ پکڑ کے کھینچ لیا گیا ہے۔ بچی کے کانوں کی لویں پھٹ گئیں، خون بہنے لگا، خون جاری ہو گیا۔ یہ مصائب ہیں عزیز جناب سکینہ۔ اور اس کے بعد یہاں پہ خاموش نہیں ہوئے ظالم، بلکہ تاریخ کہتی ہے 11 محرم کو تنہا سکینہ کو بے کجاوا اونٹ پر بٹھایا گیا۔ جب بچی چھوٹی تھی نا تو جب اونٹ پر بیٹھ نہ سکی تو ظالموں نے باندھ دیا، باندھنے کے ساتھ اونٹ کو دوڑایا گیا۔ جیسے جیسے اونٹ دوڑ رہا ہے سکینہ کا سینہ چھلنی ہو رہا ہے۔ عزیزوں بس ایک جملہ میں پڑھوں گا اور اس کے بعد سیدھے قید خانہ شام تک مجھے لانا ہے۔ عزیزوں آپ کو تاریخ کہتی ہے، مقاتل لکھتے ہیں شام غریبہ میں یہ بچی باپ کو تلاش کرتے کرتے جب مقتل میں پہنچی ہے تو یہی ایک آواز دے رہی تھی، بابا کہاں ہو، نظر کیوں نہیں آتے؟ تو ایک نشیب سے آواز آ رہی تھی، الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری بچی میں ادھر ہوں، میرے قریب آ جاؤ۔ لو سکینہ باپ کے قریب پہنچی ہے۔ عزیزو عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ جناب سکینہ پر جو ظلم کیے گئے ہیں وہ عجیب و طرح سے ظلم کیے گئے ہیں۔ لو شام غریبہ میں جب سکینہ باپ کے قریب پہنچی تھی، سینہ ملا تھا مگر سر نہیں ملا تھا۔ ارے قید خانہ شام میں جب بچی بیدار ہوئی ہے، روتے روتے نیند سے اٹھی ہے، تو ایک مرتبہ معلوم کیا یزید نے کہ کون بچی رو رہی ہے؟ کہا حسین کے سینے پہ سونے والی بچی سکینہ رو رہی ہے۔ تو کہا یہ سر حسین لے جاؤ، مجھے بتاؤ جب بچے روتے ہیں تو ان کو خاموش کرانے کے لیے سر باپ کا سر نہیں بھیجا جاتا، مگر ہائے سکینہ کی مظلومی، جب باپ پر روئی سکینہ تو یزید نے سر حسین ایک تشت میں رکھ کر بھیج دیا۔ بچی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرے باپ کا سر ہوگا۔ جیسے ہی کپڑا ہٹایا گیا، اب جب سکینہ نے دیکھا تو غضب ہو گیا۔ کیا دیکھا؟ ارے باپ کا سر ہے۔ شام غریبہ میں سکینہ کو سینہ ملا تھا، سر نہیں ملا تھا۔ ارے قید خانہ شام میں باپ کا سر ملا، ارے سینہ نہ ملا۔ بچی نے رخسار پر رخسار رکھ دیا، آواز دی بابا، ارے آپ کے بعد ظالموں نے تماچے مارے، بابا آپ کے بعد تازیہ نے مارے۔ آخری جملہ مجھے شہادت نہیں پڑھنا ہے عزیزو۔ ایک مرتبہ یہ بیان کرتے کرتے بچی خاموش ہو گئی۔ جیسے ہی بچی خاموش ہوئی، جناب زینب آگے بڑھی، سکینہ کا ہاتھ پکڑا، کوئی حرکت نہ دیکھی۔ ایک مرتبہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز دی، بیٹا سجاد، ارے دیکھو سکینہ حرکت نہیں کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ سجاد آگے بڑھے، ارے بی بی سکینہ کے ہاتھ کو پکڑا، بس ایک جملہ کہا، اے پوپی اماں، ارے میری بہن اس دنیا سے چلی گئی۔ ارے قید خانے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ عجب نہیں ماں نے آواز دی ہو، اے بیٹا سکینہ، ارے وطن کون جائے گا؟ اے بیٹی سکینہ، ارے وطن جانے کی تمنا تھی، ارے وطن کون جائے؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ معبود ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔